بہار کی ریاست ہے، وہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں جس نے مودی سرکار کی گورنمنٹ جو ہے اس کو خطرے میں ڈال دیا اور خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ بہار کا الیکشن مودی کے لیے ایک اہم سیاسی امتحان بن چکا ہے۔ اونس قیمت $6 کمی کے بعد $4100 کی سطح پر آ گئی ہے۔ مقامی صرافہ مارکیٹ میں ایک تولہ سونا $600 کمی کے ساتھ $4,22,462 کا ہو گیا۔ اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں $514 کی کمی ہوئی ہے۔ ڈی ایس پی خود ہیں عثمان حیدر، ان کے سسرالیوں نے ان کو ہی ملزم نامزد کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ایک درخواست بھجوائی ہے۔ دنیا کا سب سے مہنگا 13 ارب روپے مالیت کا فون کون سا ہے اور یہ کس مشہور بھارتی شخصیت کے پاس موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاک ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ میں ہوں فضا عمران، اور آج کے سیشن میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے انڈیا میں ہونے والے الیکشن کے حوالے میں۔ جو بہار کی ریاست ہے وہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں جس نے مودی سرکار کی گورنمنٹ جو ہے اس کو خطرے میں ڈال دیا اور خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ ان کی گورنمنٹ کے لیے، مودی کی گورنمنٹ کے لیے، اور اس حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو بھارت کی ریاست بہار میں انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ووٹرز کا جو ٹرن آؤٹ ہے ابھی تک وہ 64.44% تک رہا ہے، جو پچھلے انتخابات کی نسبت 9% زیادہ ہے۔ بہار کے لوگوں کا جو جوش و جذبہ تھا، جو جوش و خروش تھا، وہ تو دیکھنے میں ملا، لیکن اس کے ساتھ جو ہے مودی سرکار کے لیے بھی ٹف ٹائم جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اور نیا سوال یہ ہے کہ مودی سرکار تمام تر حکومتی وسائل بروئے کار لانے کے باوجود وزیر اعظم کی جماعت جو ہے پی جی بی اپنے لیے حالات سازگار کیوں نہیں کر پائے؟ بھارتی ریاست بہار میں سیاسی مارکا صرف ریاست کا نہیں بلکہ نریندر مودی کے مستقبل کا بھی فیصلہ ہے۔ 2 مرحلوں پر مشتمل یہ الیکشن بہار اسمبلی کی 243 نشستوں پر ہو رہے ہیں، لیکن اس کی گونج نئی دہلی تک سنائی دے رہی ہے۔ اگر مودی کا اتحاد این ڈی اے بہار میں کمزور پڑتا ہے تو مرکز میں مودی حکومت پر دباؤ مزید بڑھ سکتا ہے۔ اگر ہم بہار کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ بھارت کا سب سے قریب ترین ریاست ہے اور یہاں کی آبادی تقریباً 13 کروڑ لوگوں پر مشتمل ہے۔ بہار کا الیکشن مودی کے لیے ایک اہم سیاسی امتحان بن چکا ہے، کیونکہ یہاں کی لوگ جو ہے غربت، بے روزگاری سے تنگ آ چکی ہیں اور اب وہ تبدیلی چاہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جی اگلے مرحلے میں مودی کے لیے کون سی خطرے کی گھنٹیاں مزید بجے گی اور مودی حکومت جو ہے وہ اپنی جو تخت و تاج ہے وہ بچا پاتی ہیں یا نہیں، یا ان کو مزید ٹف ٹائم ملتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے جی سونے کی قیمتوں کے حوالے سے۔ عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے، اور اگر ہم ان کے پرائس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو عالمی مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت $6 کمی کے بعد $4100 کی سطح پر آ گئی ہے۔ مقامی صرافہ مارکیٹ میں ایک تولہ سونا $600 کمی کے ساتھ $4,22,462 کا ہو گیا۔ اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں $514 کی کمی ہوئی ہے، جس کے بعد نئی قیمت $3,62,193 کی قیمت پر آ گئی ہے۔ اسی طرح چاندی کی قیمت میں بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے، اور چاندی میں زیادہ کمی تو نہیں ہوئی لیکن $18 کی ہوئی ہے، جس کے بعد فی تولہ اس کی قیمت $5,094 کی سطح پر آ گئی ہے۔ اب ہم بات کریں گے جی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک سٹوری بہت وائرل ہوئی جس پہ اغوا ہوا تھا ایک ڈی ایس پی جو ہے وہ کہنا کے جو ڈی ایس پی ہیں ان کی مسز اور ان کی بیٹی کے حوالے سے یہ خبر تھی کہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے، جس کا مقدمہ بھی درج ہوا، اور اس کی مزید آگے کارروائی کرتے ہوئے برقی انویسٹیگیشن ونگ جو ہے وہ اس کو تاحال سلجھا نہیں پائے، لیکن اس معاملے میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے، جہاں پر جس نے پرچہ کروایا تھا، جو ڈی ایس پی خود ہیں عثمان حیدر، ان کے سسرالیوں نے ان کو ہی ملزم نامزد کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ایک درخواست بھجوائی ہے، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اپنے یہ جو ڈی ایس پی ہیں عثمان حیدر، انہی پر شک ہے، انہوں نے ہی اپنی بیٹی اور بیوی کو اغوا کروایا ہے، کیونکہ ان کے تعلقات ان کے ساتھ کچھ اچھے نہیں تھے، مار پیٹ کے معاملات کافی ٹائم سے چل رہے تھے، اور یہ ان کی بیوی اور بیٹی ان سے بہت تنگ تھے، جس کی بارہا وہ اپنے ننیال میں شکایت بھی کر چکی ہیں، اور مزید ان کے ننیالی رشتہ داروں کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں شفاف جو ہے وہ تفتیش کرتے ہوئے عثمان حیدر کو بھی دائرہ کار میں لیا جائے اور ان سے بھی پوچھ گچھ کی جائے، کیونکہ ہمیں شک ہے کہ ان کی بیٹی اور بیوی کے اغوا میں یہ خود سے ملوث ہیں۔
اور اس حوالے سے جو تہمینہ شوکت ہے جنہوں نے درخواست بھیجی ہے وزیر اعلیٰ کو، انہوں نے یہی درخواست کی ہے، ان کا یہی کہنا ہے، ان کی یہی ریکویسٹ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے کہ جو دائرہ کار ہے اس کو مزید بڑھایا جائے، اور جو ڈی ایس پی ہیں ان کو بھی تفتیش میں شامل کیا جائے، کیونکہ ان کو شک ہے کہ ان کی بھانجی اور ان کی بہن کو اغوا کرنے میں ان کے اپنے ہی والد کا ہاتھ ہے۔ اب بات کرنا چاہوں گی جی دنیا کے سب سے مہنگے موبائل کے حوالے سے۔ جب ہم مختلف ڈیوائسز خریدتے ہیں اور ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے جی ہم مہنگی سے مہنگی اور اچھی سے اچھی چیز رکھیں، تو ہم ہر چیز کو اسی رینج تک دیکھتے ہیں جہاں تک کہ ہماری پاکٹ کیپیسٹی ہے، جہاں تک ہم اس کو افورڈیبلٹی میں ہماری آتی ہے۔ دنیا میں جی ایسے بھی موبائل ہیں جن کی مالیت 13 ارب روپے ہے۔ یہ موبائل کس کے پاس ہے اس کی میں آپ کو تفصیلات بتاتی ہوں۔ دنیا کا سب سے مہنگا 13 ارب روپے مالیت کا فون کون سا ہے اور یہ کس مشہور بھارتی شخصیت کے پاس موجود ہے، اس کے حوالے سے تفصیلات کچھ یوں ہے کہ دنیا کے مہنگے ترین لگژری فون سونے، ہیرے اور دیگر نیا مواد سے تیار کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نہ صرف ڈیوائسز نہیں بلکہ دولت اور شان و شوکت کی نمائش کی علامت بھی بن جاتے ہیں۔ غیر ملکی ویب سائٹ کے مطابق فالکن سپر نووا آئی فون پنک کلر کا ہے۔ اس کے پیچھے آئی فون کے لوگو کے بالکل نیچے پنک کلر کا بڑا سا ایک جو ہے ڈائمنڈ لگا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی قیمت حیران کن طور پر زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اس کی قیمت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 48.5 ملین امریکی ڈالر کا یہ موبائل ہے، جو تقریباً 413 کروڑ بھارتی روپے بنتی ہے، جو کہ پاکستانی کرنسی میں اگر بات کریں تو 13 ارب روپے کا بنتا ہے۔ تو یہ اتنا مہنگا موبائل کس کے پاس موجود ہے؟ جی یہ ایشیا کی امیر ترین جو شخصیت ہے مکیش امبانی، ان کی بیوی نیتا امبانی کے پاس موجود ہے۔ اگر آپ نے اتنا مہنگا موبائل دیکھنا ہے تو گوگل کے بعد آپ کے پاس ایک دوسرا راستہ ہے، اگر آپ نیتا امبانی کا موبائل دیکھ لیں تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ 13 ارب روپے کا موبائل کیسا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔